ارشاد فرماتی ہیں جو بندہ مومن مجھ پر شوق و محبت کی وجہ سے درود پڑھتا ہے میں اس کا درود خود سنتا ہوں۔ سبحان اور میں جو مجھ سے محبتاً درود پڑھتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اس کا درود سنتا ہوں۔ اور یہاں پہ یہ بات دوسری طرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو بندہ مومن مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو میرے انتقال کے بعد میری قبر پر کھڑا رہے گا اور وہ شرق و غرب شمال و جنوب کے اندر جو کوئی بندہ مومن جہاں کہیں درود پڑے گا تو اس کا درود وہ مجھ تک پہنچائے گا، اس کا نام بھی اور اس کے باپ کا نام بھی مجھ تک پیش کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم بارہا اس حدیث کو بیان کر چکے ہیں لیکن ایک اپنی ہی لذت ملتی ہے کہ بھائی جب فرشتے کی یہ شان ہے تو پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کریم جل جلالہ ہم سب کو اپنے محبوب نبی کریم محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر کثرت کے ساتھ رب کریم ہمیں درود پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تصرفات اولیاء اللہ کو اللہ جل شانہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ رب کریم جل جلالہ کی عطا و توفیق سے وہ مسلمانوں کے لیے مرجع خلائق یعنی تمام خلق کے لیے جو مسلمان ہیں ان کے دیوانے ہیں ان کے لیے وہ مرجع ہوتے ہیں، یعنی خلق خدا ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، ان کی طرف دوڑتی ہے، ان سے اپنے معاملات بات چیت شیئر کرتے ہیں، ان سے اپنی حاجتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں اور اللہ کے مقرب ہوتے ہیں اور آپ کے قریب ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کی وجہ سے تمام مخلوق ان لوگوں کے قریب ہوتی ہے اور اللہ نے مخلوق کے دل ان کے قریب کیے ہوتے ہیں۔ یہاں ایک یہ بات ضروری ہے کہ بندہ اس بات کو سمجھے کہ یہ اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے، ولی اللہ کی پہچان کیا ہے اور ولی ہوتا کون ہے۔ چند سوال میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کیا ہر گدی نشین جو کسی اللہ کے ولی وہ ولی تھے، بزرگ تھے، کیا ان کی گدی پہ بیٹھا ہوا بندہ بھی ولی ہے؟ یہ سوال۔ دوسرا یہ کہ کیا یہ مزارات پر جا کر ڈھول میوزک ناچنا یہ بھنگڑے ڈالنا یہ کیا اللہ کے ولیوں کی تعلیمات ہیں؟ تو اگر ان چیزوں کو پرکھا جائے جانچا جائے پھر آگے چلیں، پھر مزارات اولیاء اور قبور اللہ کے ولی ہیں ان کی قبروں کو چومنا اور ان کی قبروں کے اوپر جا کر سجدے کرنا اور ان کی قبروں کے ارد گرد طواف کرنا، یہ چیزیں کیا اسلام اور قرآن اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور خود اولیاء اللہ جو صاحب مزار ہے، جو مزار کے اندر لیٹا ہوا شخص ہے، کیا ان کی تعلیمات اس چیز کی اجازت دیتی ہیں؟ یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ اگر یہ باتیں سمجھ آ جائیں اور بندہ خوش دلی کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ اپنی عقل کو یعنی متلاشیان حق جو ہوتے ہیں وہ حق کو تلاش کرنے والے جب ان کے روبرو کوئی سچ کی بات حق کی بات حقانیت پر مبنی بات پیش کی جاتی ہے تو وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ حق کے متلاشی ہوتے ہیں۔ جب ان کو راستہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ راستہ یہ جو دلیل دی جا رہی ہے وہ حق ہے، یہ جو بات کی جا رہی ہے وہ سچ ہے، وہ دلیل کو قبول کر لیتے۔ اور اگر
وہ اس چیز کے اندر پس و پیش کریں کہ نہیں یہ یوں ہے تو یوں ہے، یہ اس طرح ہونا چاہیے، وہ اس طرح ہونا چاہیے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ فتنہ پرور لوگ ہیں، پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ فتنہ چاہتے ہیں، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فساد چاہتے ہیں۔ حق جب واضح ہو گیا، حق کی طرف قبولیت نہ کرنا، حق کی طرف نہ رجوع کرنا، اس کا مطلب یہ کہ وہ شیطان کے اعلی کار بن چکے ہیں۔ سورہ انعام شریف کی آیت نمبر 12 کے اندر رب کریم جل جلالہ نے اس کی تفسیر کے اندر علماء نے لکھا ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 112 کی کم بیش، کہ دو شیطان ہیں، شیاطین کی دو قسمیں ہیں۔ ابلیس نے ایک اپنی اولاد جنوں کے لیے، ان جنات کے لیے چھوڑ دی تاکہ وہ جنات کے دلوں میں وسوسے ڈالیں اور ان کے دلوں میں وسوسے ڈال کر انہیں رب سے دور کریں اور ان کے دلوں میں کفر کی محبت پیدا کریں، دنیا کی لالچ محبت پیدا کر کے ان جنات کو مسلمان ہونے سے روکیں، اگر مسلمان ہو جائیں تو ان کو رب کے فرما برداری سے روکیں، اگر فرما بردار ہو جائیں تو ان کو ریاکاری کرائیں، ان کو اخلاص سے دور کریں، اخلاص سے روکیں۔ یہ کام ابلیس کی ایک اولاد جو شیاطین ہے وہ جنات کے لیے مختص کیے گئے، دوسری جو گروہ ہے اس کی اولاد وہ انسانوں کے لیے مختص کیا گیا کہ یہ جو میرا گروہ ہے، میری اولاد، ابلیس کی جو اولاد کہتا ہے کہ یہ میری جو اولاد گروہ ہے، یہ انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے گی، ان کو مسلمان ہونے سے روکے گی، مسلمان ہو جائے تو ان کو پرہیزگار ہونے سے روکے گی، پرہیزگار بن جائے تو ان کو اخلاص والا، اخلاص کا پیکر بننے سے روکے گی، اور پھر اگر یہ چیزیں حاصل ہو جائیں تو پھر معرفت الہی سے روکے گا۔ اور اس کے جو شیاطین چہرے ساتھ مل جل کر وہ، یعنی حفاظ کے ساتھ کتنے ہی شیاطین ہوتے ہیں، علماء کے ساتھ کتنے ہی شیاطین ہوتے ہیں جو ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کسی طرح بہک جائے، یہ بندہ اس چیز پر پھسل جائے، جو ان کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے عام بندے کی نسبت سے، اس کا خطرہ ان کا علماء کا، حفاظ کا، قرہ کا، ان کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ شیاطین بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کو رب کی معرفت بھی ہوتی ہے کہ یہ علوم دینیہ جو ہوتے ہیں وہ رب کی معرفت کا نام ہے، رب کی پہچان کا نام ہے۔ اب یہ ایک سادہ سی مثال میں نے یاد آ گئی، تو ایک سادہ سی مثال ہے کہ ایک شیطان نے اپنی، ابلیس نے اپنا تخت لگایا، اور روایات میں بھی آتا ہے ابلیس نے تخت لگایا، تخت لگا کر اپنے چیلوں سے کہا کہ تم اپنی آج کے دن کی ڈیوٹی جو تم نے اپنا آج کے دن کے کام بتاؤ۔ ایک نے کہا میں نے فلاں بندے کو سودی نظام کے لیے قائل کر کے اس کے دل میں محبت ڈالی، وہ سود لینے والا بن گیا۔ ایک نے کہا میں نے جناب آج قتل کروا دیا، ایک نے کہا میں نے جناب آج زنا کروا دیا، ایک نے کہا میں نے جناب آج طلاق دلوا دی، شوہر غصے میں آیا اس نے طلاق دے دی، بیوی کو تیش دلایا اس نے مانگی اس نے دے دی، میں نے اتنے گھر توڑوا دیے، میں نے اتنی حرام کاریاں کروا دی، میں نے اتنے زنا کروا دیے، وغیرہ 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 گناہوں کا ذکر سارے شیاطین ابلیس کی مجلس میں اس کے سامنے بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا دبلا پتلا شیطان وہ پیچھے شرم ساری کی وجہ سے جھکا ہوا ہے، اور ابلیس نے اس کی طرف جب دیکھا تو کہا تم بتاؤ تم نے کچھ نہ کیا؟ تو وہ کھڑا ہو کر کہنے لگا میرے سردار، میرے آقا، میں کچھ نہیں کر سکا۔ کہا کچھ بھی نہیں کیا؟ کہا شاید آپ ناراض ہوں لیکن میں نے آج ایک دین کے طالب علم کو دینی درسگاہ جانے سے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا تو میں نے اسے روک دیا، وہ آج مدرسے نہیں جا سکا، میں نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اور میں نے اسے دنیاوی کاموں میں مشغول کر دیا، اور میں نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا تو وہ دنیاوی کاموں میں مشغول ہو کر دینی درسگاہ میں نہ جا سکا، وہ میں نے اسے بیٹھ کے کھیل کود میں مشغول کر دیا۔ تو یعنی ایسا ہوتا بھی ہے کہ بچے صبح نکلتے ہیں اور وہ جناب اپنا ٹائم چیٹ پورا کر کے ہاں جی اس میں چھٹی ہو رہی ہے تو گھر آ کے تھکاوٹ کا اظہار کرتے ابھی آ کے پہنچے، اور دو شیطان ان کو گمراہ کر دیتا ہے، اس طرح اپنے اللہ کے اندر مشغول کر دیتا ہے۔ تو وہ اس نے کہا میں نے اسے مشغول کیا دنیاوی معاملات کے اندر تو دینی درسگاہ نہیں جا سکا۔ شیطان ابلیس اپنا تخت چھوڑ کر اٹھا
اسے کہا ادھر آؤ میرے قریب آؤ، آگے لے آؤ اسے تخت پر بٹھایا اپنی جگہ سارے باقی حیران پریشان کیا، ہم نے یہ کام کیے اتنے بڑے بڑے کام، تو یہ اس نے تو کیا کچھ نہیں، تو اس کو یہاں لے آیا۔ اور جب ان سب نے کہا گیا تو ہم نے زنا کروائے، ہم نے حرام کاریاں کروائی، ہم نے سود کھلائے، ہم نے قتل کروائے، ہم نے طلاقیں دلوائی، ہم نے گھروں کے گھر اجاڑ دیے، مسلمانوں کو ہم نے تباہ کیا، میں نے اتنا کفر کروایا، میں نے اتنا گمراہ کیے۔ تو ان سب نے جب اعتراض کیا تو ابلیس نے ان سب کے سامنے اس بات کا اظہار کیا، کہنے لگا ٹھہرو ذرا صبر کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کی یہ جو فضیلت، اس کی یہ جو میں نے اس کو یہاں تک ساتھ لے کے لایا ہوں، یہ جو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ ان کو ساتھ لے آیا اور ایک مسجد کے اندر، یا ایک بندہ مسجد کے اندر عام بندہ، کم علم آدمی جس کو علم دین کا علم اتنا نہیں تھا، وہ نماز رات کی تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، یا پھر وہ نفلی عبادات رات کو کرتا تھا روزانہ، تو اس کے پاس اسے لے کر آیا، تو اس نے شیطان نے اس سے کہا کہ معافی چاہتے ہیں، آپ کی عبادت کے اندر ہم نے دخل اندازی کی ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ ہم آپ سے ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ برا نہ منائیں۔ اسے کہا پوچھو، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا بات یہ ہے چھوٹی سی کہ کیا اللہ رب العالمین، یہ میرے پاس سوئی ہے، تو کہا تھا کیا یہ اللہ تعالیٰ اس سوئی کے یہ جو سوراخ ہے چھوٹا سا ناکا، اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ وہ اتنے بڑے اونٹ کو داخل کر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا وہ چلا ہے، تمہارا دماغ خراب ہے، اتنا بڑا اونٹ ہے، دیکھو وہ اس سوئی کے ناکے سے کیسے گزارے گا؟ یہ اتنا بڑا اونٹ ہے، وہ یہ سوراخ دیکھ رہے ہو، اتنا چھوٹا سا سوراخ ہے، یہ کیسے اونٹ اس کے اندر سے جا سکتا ہے؟ تمہارا دماغ خراب ہے، چلو یہاں سے، میری عبادت میں جناب وہ اپنا ٹائم ضائع کروایا میرا، جاؤ جاؤ نکلو یہاں سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جاری رکھو، اس نے کہا جاری رکھو۔ اب اس نے کہا کہ اپنے چیلوں سے شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا دیکھو ابھی آگے بتاتا ہوں تمہیں۔ ایک عالم دین کے پاس گیا، ایک مولوی صاحب کے پاس پہنچا، اور وہ سوئے ہوئے تھے۔ جب اس نے جگایا اور کہا حضور ہم ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرے پاس سوئی ہے، اس کا ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس سوراخ کے اندر سے اونٹ کو گزار سکتا ہے؟ جب اس نے یہ بات کی تو مولوی عالم دین نے کہا اے شیطان، اے لعین، اے اللہ کے دشمن، میرا رب اتنا قدرتوں والا ہے، اگر چاہے تو اس سوراخ سے کئی کوڑوں میں چھوٹے حصے بھی اللہ چاہے تو ساری کائنات کو گزار سکتا ہے، اونٹ تو شریک کوئی نہیں ہے۔ میرے رب کی قدرتوں کا کمال یہ ہے، میرے رب کی قدرتوں کی شان یہ ہے، اگر چاہے تو اس سے کہیں کروڑ چھوٹا سوراخ بھی ہو، اللہ ساری مخلوق کو، زمین و آسمان کو، تمام شرق و غرب و شمال و جنوب کو، رب چاہے تو اس سے چھوٹے سوراخ سے بھی گزار سکتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ابلیس کے چیلوں کا جو دو گروہ تقسیم ہوئے، ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالیں، دینی درسگاہوں کے اندر جانے والے طلباء کے دلوں میں وسوسے ڈالیں، رب کے قریب نہ ہونے دیں، رب کی معرفت حاصل نہ ہونے دیں۔ پھر اگر دینی درسگاہوں میں چلے بھی جائیں بچے اور علماء بننے کے لیے، اور ان کو پھر وہ وسوسے یہ دلانا کہ جناب والا ان کے دلوں کے اندر سے وہ تقویٰ و طہارت جو ہوتی ہے، اصل جو ایمان کی یا جو علم دین کی روحانیت ہوتی ہے، وہ ان کو گناہوں کے اندر مشغول کر کے، وہ اللہ کے اندر مشغول کر کے ان کی وہ روحانیت سلب کر لیتا ہے۔ یہ شیطان، یعنی یہ شیاطین کے وار ہیں، یہ وار ان کے شیطانوں کے۔ اب یہاں میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ دل کے اندر حق کی پہچان رکھ کر حق کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہو، حق کی پہچان کرنا چاہتا ہو، تو پھر اس کے دل کے لیے، یعنی یہ سادہ سی بات ہے کہ وہ حق کی بات جب اس کے سامنے کی جائے گی تو وہ قبول کرے گا، اور اگر وہ قبول نہیں کرتا تو اس کا مطلب وہ فتنہ و فساد کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی اس تفسیر کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ انسانی شکل میں ہو، اولاد میں کیوں نہ ہو، ماں باپ میں کیوں نہ ہو، جو بندہ غیر شرعی افعال کے اندر مشغول ہو اور وہ اس کی طرف بندہ وہ داعی بن گیا ہو، لوگوں کو دعوت دیتا ہو کہ آؤ یہ کام کرو، جس طرح روشن خیالی کے نام پر یہ لبرلزم جس طرح پروموٹ ہو
رہی ہے، پھیل رہی ہے، اور لوگوں کو یہ کہنا کہ جی چھوڑو جی یہ پردہ کچھ نہیں ہے. جناب والا بچیاں بھی اٹھ کر کالج اور یونیورسٹیز کی بچیاں اٹھ کر کہتی ہیں کہ نا یہ پردے کی بات نہ کرو، یہ پردہ کیا ہے جناب، بیٹھنا بڑا برقع، وہ ہماری گھٹن ہمیں محسوس ہوتی ہے، ہمارا دم گھٹتا ہے. تو ہمارا تو پردہ ہمارا آنکھوں کا پردہ ہے، ہمارا پردہ ہمارا دل کا پردہ ہے. حالانکہ ان نادان بچیوں کو یہ پتہ نہیں، ان نادانوں کو یہ علم نہیں کہ سب سے بڑھ کر وہ کہتی ہیں ہمارا دل پاک ہے، اور دل پاک ہونا چاہیے، آنکھیں پاک ہونی چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے. یہ سادہ سی اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے وہ ڈالتی ہیں، شیاطین ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں، تو وہ لوگوں کو آگے سے یہ بہکاوا دیتی ہے. حالانکہ مسلمان کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ کہتی ہیں ہمارے دل پاک ہے. تو میں کہتا ہوں سیدہ کا دل پاک نہیں تھا. سیدہ زہرا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، ان سے بڑھ کر پاکیزہ دل والی کو بچی پیدا ہو ہی نہیں سکتی. اور اس عظمت اور شان والی کہ کل پورے صراط سے جب فاطمہ بنت محمد گزرے گی تو 70,000 ملائکہ کا ہجوم حضرت فاطمہ بنت محمد کے ساتھ گزرے گی، اور صدا دی جائے گی کہ اپنی نگاہوں کو اہل محشر جھکا لے کہ محمد کی بیٹی گزرنے والی ہے. اس عظمت اور شان والی وہ فاطمہ، اس سے بڑھ کر دل کس کا پاک ہے؟ اتنی رفعتوں والی، اتنی عظمتوں والی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں، ساری پردہ دار، ساری عزت دار، ساری شرف والی، حسب اور نسب والی، لیکن پردے داری والی، پردے والی. تو یہ جو بہکاوا کہ ہمارا دل پاک ہونا چاہیے، ہماری نگاہ پاک ہونی چاہیے، یہ ایک عام دنیاوی وسوسوں کے اندر بچوں کو بسایا جا رہا ہے. اور کالجز یونیورسٹیز کے نام پر وہ یعنی کہ انگریز کی اس تعلیم کو رائج دے کر تو وہ ہم نے دھن بولا ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہی بنتی چلی جا رہی ہے کہ بچیوں کے دلوں، بچیوں کے سروں سے دوپٹوں کو اٹھا لیا گیا، اور اب وہ لباس اور ڈریسز لائے جا رہے ہیں جو کہ ایک سادہ سا ایک مذہبی بندہ وہ ان کی طرف، اس لباس کی طرف دیکھ کر وہ شرم ساری کی وجہ سے جھک جاتی ہیں اس کی آنکھیں. اور وہ اگر بچیاں ہماری یہ کام اٹھ کر کریں گی تو وہ سوچیں آپ کو معاشرہ کس طرح ترقی کرے گا. سادہ سا ایک انداز ہونا چاہیے جو وہ سادہ سی ایک مثال ہے کہ بھائی دیکھیں کیا انگریز نے ٹیکنالوجی کے اندر جدت لائی، ٹیکنالوجی کے اندر ترقی کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے یہ انگریز جو ناچنے والے ہیں وہی ترقی کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے پیارے اسلام بھائیو. بات سادہ سی یہ ہے کہ تعلیم دلوائی جائے، تعلیم دی جائے، تعلیم لی جائے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کی جائے. یہ میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کی، اس پر زیادہ تفصیل کی بات حاجت نہیں ہے. اب یہاں میں جو عرض کرنے کا مقصد تھا کہ انسان جو حق کا متلاشی ہو، اللہ رب العالمین کی جب دلیل اس کے سامنے رکھ کی دی جائے اور رسول کا فرمان پڑھا جائے تو اگر وہ حقانیت پر مبنی ہوگا تو وہ دلیل کو قبول کرے گا. اب یہاں میں ایک یہ بات خاص عرض کرتا چلوں کہ ہمارے پاک کو ہند کے اندر، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ایشیا کے اندر ایک خصوصی طبقہ جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے، اور حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ اپنے آپ کو مخصوص منسوب کرتا ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم شاہ عبد الحق محدث دہلوی کے ماننے والے ہیں، ہم فلاں بزرگ کے ماننے والے ہیں، ہم حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ماننے والے ہیں. لیکن ان کے عقائد ان بزرگان دین کے برخلاف ہیں. ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو 1200 ہجری کے اندر انہوں نے کم بیش 74 کے اندر انہوں نے انتقال کیا، وہ بزرگ ہے، یہ بزرگ. ان بزرگان دین کا ہم جب عقیدہ پڑھتے ہیں تو وہ حضرت شیخ العالم محی الدین حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چاہنے والے تھے. وہ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ماننے والے تھے. اور حضرت شاہ عبدالعزیز ہر 11ویں تاریخ کو 11ویں دینے والے تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنی عظمت والی ہستی تھی، اللہ اکبر جل شانہ. اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں جب آتی، ربیع کا مہینہ آتا، آج سے 200-250 سال کی کم بیش پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حیات تھے، آپ نے اپنی کتب کے اندر لکھا، فرماتے ہیں جب میں 12ویں تاریخ آتی ربیع الاول کی تو میں ہر بار ہر سال میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محفل منعقد کرتا
اور میں وہاں ختم شریف پڑھتا اور حضور کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میرے پاس رقم نہیں تھی، میرے پاس مال نہیں تھا، تو میں بڑا مجھے اندر سے بڑی مجھے چوٹ لگی کہ یار افسوس اس پر حضور جان عالم کا میلاد آ رہا ہے، حضور کی آمد کا دن آ رہا ہے، میں ہر سال محفل کرتا تھا، لوگوں کو کھلاتا تھا، لیکن اس بار تو میرے پاس مال ہی نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر میں نے کیا کیا، میں نے چند بھنے ہوئے چنے وہ منگوائے اور میں یہاں لے کے بیٹھ کے تو میں نے ذکر شروع کر دیا، میں اللہ اور اس کے رسول کے کلام کی تلاوت کرتا رہا، چند میں نے حضور کے فضائل پڑھے اور پڑھ کر دعا کی، رات لیٹتا گیا تو خواب میں سرکار کی آمد ہو گئی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں نے دیکھا کہ میں بھی بیٹھا ہوا ہوں اور حضور کی محفل جاری و ساری ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانے پیش کیے جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، وہ وہاں سے چنے مجھے اٹھا کر دو، وہ جو بھنے ہوئے چنے ہیں شاہ ولی اللہ کے، میں وہ چنے کھا کر، میں شاہ عبدالعزیز کے، میں وہ چنے کھا کر تو میں ان کو تناول کروں گا، یہ اس نے بڑی محبت سے پیش کیے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ بزرگان دین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہو، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہو، جس بزرگ کا نام لیا جائے، جن لوگوں کے ساتھ یہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، وہ ہمارے غوث پاک کے چاہنے والے تھے، وہ ہمارے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے تھے۔ اب یہاں ایک بات، یہاں سے اولیاء اللہ کے تصرفات پر جو شیخ العالم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عقیدہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا ولی اللہ کا کچھ نہیں کر سکتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا آپ یہ بھی بات اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ ولی کون ہے، یہ بھی ایک بات ہے، ولی اللہ کون ہے۔ عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی روایت موجود ہے کہ نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کر رب یاد آ جائے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کر رب یاد آ جائے۔ اور پھر آگے چلیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ کیا تمام کیا حاصل ہوتا ہے اسے، فرماتے ہیں پہلے وہ نوافل کی کثرت کرتا، فرائض پڑھتا ہی رہتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، رب کے قریب پھر رب اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، وہ اتنا قریب ہوتا ہے کہ رب کریم جل جلالہ فرماتا ہے اے میں تجھے اپنا قرب دے رہا ہوں، اور اس کا نعم البدل یہ ہوگا کہ جب تیری جو ہاتھ ہوں گے میری قدرت تیرے ہاتھ بن جائے گی، تو جب دیکھے گا تو میں تیرا دیکھنا ہوگا اور میری قدرت اس میں شامل ہوگی، تیرے پاؤں جو ہوں گے وہ میری قدرت اس کے ساتھ شامل ہو جائے گی، تو چلے گا تو میں زمین تیرے لیے سمیٹ دوں گا، تو دیکھے گا تو میں زمین کو سمٹا دوں گا، جہاں چاہے گا وہاں تک تیری میں نگاہ اٹھا دوں گا، اور جس چیز کو پکڑے گا اللہ اگر وہ بیمار ہوگا اللہ اسے شفا دے دے گا، اگر وہ کوڑی کا مرض کا مبتلا ہوگا اللہ اسے شفا دے دے گا۔ اللہ کے ولی کو رب وہ شانہ دیتا ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ رب کا مقرب بن جاتا ہے، رب کی رضا پا لیتا ہے، رب کو راضی کر لیتا ہے۔ اللہ کے ولی کی شان ہی رب نے یہ قرآن میں بیان کی ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 61 کے اندر رب فرماتا ہے، پارہ نمبر 11 میں رب فرماتا ہے الذین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وجہ یہ ہے کہ ہم ڈرتے ہیں، ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ہمارے دل میں ڈر آ جاتا ہے، مال کا ہو، اولاد کا ہو، بیوی کا ہو، بچوں کا ہو، گھر والوں کا ہو، مال و متاع کا ہو، اسباب کا ہو، جیسا تیسا ویسا جو بھی ہو، ہمارے دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے، اور وہ یہ شیطانی وسوسے دل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے ولی کی ڈیفینیشن تعریف یہ ہے کہ کسی قسم کا خوف اس کے دل میں غالب نہیں آتا، رب کے خوف کے علاوہ، رب کے ڈر کے علاوہ کسی قسم کا خوف اس کے دل میں غالب نہیں آتا۔ جب وہ رب کے ہر خوف سے بے نیاز ہو جاتا ہے، رب الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر رب فرماتا خبردار سنو، رب کے ولی اس آیت کو خوفزدہ نہیں ہے، رب قیامت کے دن بھی ان کو غمگین اور خوفزدہ نہیں فرمائے گا۔ یہ شان دی اور ڈیفینیشن بیان کی، تعریف بیان کی، باؤنڈری بیان کی، فرمایا ہر جناب
وہ جو ولی اللہ کے ولی انتقال کرتے جائیں، اٹھ کے چند بندے اور مزار بنا دیں، پھر وہ مزار کے اوپر جناب ان کے صاحبزادہ صاحب کو سجادہ نشین صاحب کی اور سجادہ نشین صاحب کی ہاتھ پاؤں چومنے شروع ہو جائے اور کہیں یہ بھی اللہ کے ولی ہیں. ایسا نہیں ہے، نہ یہ میں وہی ڈیفینیشن آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے ولی کے مزار پر بیٹھنے والا سجادہ نشین، اس کی حدود و قیود ہے کہ اس کو کر اس کی وہ شرائط ہے پیر کی، وہ بیٹھ کے کر سکتا. غیر شرعی افعال کا اندر مبتلا ہونے والا پیر بن ہی نہیں سکتا، بھلے اس کے لاکھوں مرید ہو، بھلے اس کے دم سے لوگوں کیوں کر کتنی ہی بیماریوں سے شفا ملتی ہو. داڑھی منڈوانے والا، اردو کے اندر مل ملاپ کرنے والا، اردو کی مخلوط محفل کرنے والا، ایسے کو پیر کہنا پیر کی توہین ہے. وہ پیر نہیں بن سکتا اس وقت تک جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیروکار نہ بن جائے. میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حضور بیعت لیتے تھے اردو سے بھی، لیکن کبھی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو کا مخلوط استعمال نہیں کیا. اور یہاں تک کہ حضور نے کبھی اپنا مبارک دست کرم، وہ ہاتھ جو جس چیز کو چھو جائے دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے، وہ ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ میں نہیں دیا، کبھی کسی کو عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. تو پیر صاحب کیسے داسے سے پھیرتے ہیں؟ او بھائی یہ بھی تو دیکھیں، ایسے پیروں کا دین کے ساتھ، اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جن کو شریعت کا علم نہ ہو، جن کو فرائض اور بلکہ غسل اور استنجا کا طریقہ نہ آتا ہو، نہیں آتا. باخدا میں ممبر رسول پر قسم کھا کر کہتا ہوں، جو لوگ اس طرح کے اللہ کے اندر مبتلا ہیں، سارے پیروں کی بات نہیں کر رہا، ایسوں کی، ان کو استنجے کا طریقہ نہیں آتا کہ بھائی موسم بدلتے ہیں تو طریقہ کار کیا بدلتا ہے. وہ شرعی مسائل کتب کے اندر لکھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی فقہی کتابوں کے اندر موجود ہے. ان پیر صاحب کو نہیں پتا فرائض کا، فرض عقیدہ کیا ہمارا، اعتقاد کیا ہے، اور وہاں مولا کے اہل سنت کیا ہے. تو ان چیزوں کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. نذرانے بڑھانے، گاڑیاں بڑھانی ہے. پیر صاحب نے جناب والا وہ جو آئے واپس نہ جائے، جو آ گیا واپس ہمارا ہو کے رہ جائے. مرید ایک وہ باقاعدہ طور پر ہائے ہوتا ہے، اس نے کہا تو نے کھڑے ہو جانا ہے اور میری کلام تو نے سنانی ہے، اور پھر آخر میں لوگوں سے کہنا ہے کہ جناب آپ حضرت تشریف فرما ہے تو شرف بیعت حاصل کر لیں. لوگوں کو بسا لیتے ہیں، لیکن اہل سنت کا ایسا کسی قسم کا کوئی عقیدہ نہیں. رب نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جو مصطفیٰ کی شریعت کا بھی پاسدار ہو، رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو. الذین آمنوا وکانوا یتقون، پرہیزگار ہو، متقی ہو. ہم حضور شیخ العالم محی الدین حضرت عبد القادر جیلانی کو اللہ کا ولی کیوں مانتے ہیں؟ نادان سن تو صحیح، حضرت شیخ محی الدین ہر روز رات کو 1000 نفل پڑھا کرتے تھے، ہر روز قرآن کریم کی تلاوت کر کے پورا قرآن ختم کرتے تھے. حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز باجماعت پڑھتے تھے. وہ عبد القادر جیلانی جس کی شان ہم بیان کر رہے ہیں، اور ہر ولی ان کی شان بیان کرتا آیا ہے، جن کے ساتھ یہ خود کو منسوب کریں اور حضور شیخ العالم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کی توہین کریں، داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار کی توہین کریں، خواجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی توہین کریں. ایسوں کا حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی توہین کریں. ایسوں کا اللہ کے ولیوں سے کوئی تعلق نہیں. میں سادہ سا بات آسان سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ اصحاب کہف 6-7 جتنی بھی تعداد تھی ان کی، وہ چل کر غار میں گئے، کتا ان کے ساتھ آ گیا، وہ تفصیلی واقعہ ہے، لیکن کتے کی شان رب نے قرآن میں بیان کی 15 پارے سورہ کہف کے اندر، رکوع نمبر 15 میں رب نے کتے کی شان بیان کی. پھر آگے چلے، اللہ رب العالمین نے اسے یہ شان دی ہے، کائنات کے کتوں کی بات کتنے ہی آئے مر گئے ختم، ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ ہے کہ اسے انسانی شکل میں کل جنت کے اندر داخل کیا جائے گا اللہ کے ولی کی محبت کی وجہ سے. اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی اللہ کی یہ شان بیان کی، فرمایا ولی اسے کہتے ہیں، ولی اللہ کی محبت کب ہمارے دلوں میں آتی ہے. یہ آخری پوائنٹ سننے کا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بلاتا ہے، اے جبرائیل میرے پاس آؤ.
وہ پہنچتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ فلاں محلے میں، فلاں علاقے میں فلاں بندہ رہتا ہے، فلاں بن فلاں، میں جبریل سنو میں اس سے رب محبت کرتا ہوں۔ جبریل کہتے اچھا، جبریل آسمانوں پر آتے ہیں، آسمانوں پر آتے سارے ملائکہ کو، بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، سارے ملائکہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں سنو فرشتوں، رب کریم جل جلالہ فلاں بن فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ سارے ملائکہ محبت کرتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین تمام مخلوق کے دلوں میں اس ولی کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ وہ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں جہاں کے اندر تمہارا چرچا بلند کر دوں گا۔ تو جو اللہ کے ولیوں کے مزاروں پر اس طرح کے بھنگڑے، ناچ گانے، قبروں کو چومنا، سجدے کرنا، طواف کرنا، اہل سنت کا ایسا قسم کا کوئی عقیدہ نہیں، نہ ہی اس طرح کا کوئی عقیدہ ہے ہمارا، اور نہ ہی ہمارے علماء، ہمارے جو دینی لوگ ہیں اس طرح کا کسی قسم کو کوئی فیل کرتے ہوئے میں نے آج دن تک ان کو نہیں دیکھا۔ عوام کا جو معاملہ ہے، عوام کے اندر جہالت ویسی بڑی پڑی ہے، وہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرد واحد کی وجہ سے پورا مذہب جناب والا ڈیمیج ہو جائے۔ دہشت گردی، داڑھی رکھ کر، پگڑی لگا کر، زلفیں بڑھا کر لوگ دہشت گردی کرتے نہیں پکڑیں گے، تو کیا اس کا مطلب ہے دین کو بدنام کریں ہم؟ کیا اس کا مطلب ہم اسلام کو ڈیگریڈ کریں؟ نہیں، اس فرد کے جرم کو اس کو کہا جائے گا اس بندے کا یہ جرم خراب ہے، اس کا یہ فعل قبیح ہے، اس کا جرم خطرناک ہے، اس کو سزا دی جائے۔ الحمدللہ ہم اللہ کے ولیوں کے ماننے والے ہیں، اور ان کی نسبت سے انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ جب کتا جنت میں جا سکتا ہے، ہمارے دل میں ان اللہ کے ولیوں کی محبت اس لیے ہے کہ رب کریم جل جلالہ کے ولی ہیں، رب کو انہوں نے راضی کیا، اور ان کے اعمال پر، ان کے اقوال پر، ان کی سمجھ بوجھ جو انہوں نے ہم تک پہنچائی ہے اپنی، اس پر، ان تعلیمات پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جو سجادہ نشین صاحب ہیں ان کو ولی تب مانا جائے جب وہ شریعت کے پاسدار ہوں، جب وہ شریعت کے اوپر عمل پیرا ہوں، ان کو شریعت کا علم ہو، وہ دینی وضع میں مذہبی نظر آئے، نہ کہ داڑھی منڈے نہ پپو۔ اس طرح کا بندہ بالکل وہ اللہ کے ولی کی گدی پر بیٹھنا اس گدی کی توہین ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر قوانین ہیں، اور ان اصولوں پہ اترے گا تب جا کر وہ سجادہ نشین بنے گا، ورنہ بیٹھے ہوئے تو آپ کے سامنے ہزاروں ہیں، میں کسی کو اتار تو نہیں رہا، اپنی طرف جو حکم شرع ہے وہ بیان کر رہا۔ اللہ کریم جل جلالہ سے دعا ہے کہ مالک کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کریم جل جلالہ ہمیں یہ توفیق، فضل اور رحمت فرمائی کہ اوپر کی منزل الحمدللہ آپ کے تعاون اور آپ کی تعاون سے، توفیق سے اللہ کی تیار ہو چکی ہے، اور ابھی الحمدللہ وائرنگ کا جو سلسلہ ہے بقایا ہے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، اپنے رب کی رضا پانے کے لیے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سے وفا کرنے کے لیے، اس کے لیے بھی تعاون فرمائے۔ جن جن احباب نے اوپر کے لیے تعاون کیا، اللہ دو جہاں میں ان کی عزت عطا فرمائے، دو جہاں میں اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے اور ان کی قبر روشن فرمائے۔ اور قبر میں ہر بندے کو روشنی چاہیے، تو قبر کی روشنی بے حد ضروری ہے۔ آپ کے کوئی رشتہ دار فوت ہو گئے ہوں، آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، تو حضرت عمر کا واقعہ ہے کہ وہ مسجد میں حضرت علی وہ روشنی کر کے آئے، تو آپ نے فرمایا نور اللہ عمر قدہ، اللہ آپ کی قبر کو روشن فرمائے۔ تو مسجد کے لیے اہتمام کرے تو اللہ آپ کی قبر روشن کرے، تو یہ بے حد ضروری ہے۔ وہاں نہ کوئی لائٹ ہے، نہ کوئی آکسیجن کا سسٹم ہے، تو یہ ہمارے اعمال کام آئیں گے۔ اللہ کے رضا کے لیے بڑھ چڑھ کر تعاون فرمائے، اور آپ کر رہے ہیں، آپ ہی کے تعاون سے یہ کام چل رہا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔